سر لاسٹ ٹائم میری آپ کی ملاقات ہوئی تھی تو آپ نے مجھے کہا تھا پاکستان ایک عذاب کا شکار ہے اور جو کہ مسلسل اب بڑھتا جائے گا، ہم کمی کی طرف نہیں آ رہے فی الحال. تو میرا سوال یہ ہے کہ عذاب کے بعد میں نے آپ کے ویلاگ سنے، میں نے ڈاکٹر ہارون رشید کے ویلاگ سنے، اس میں سب میں یہ ہے کہ ایک غریب بندہ جو ہے وہ روٹی کے لیے ترس رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح ہر جگہ کوئی ماں ہے وہ کوڑے کے ڈھیر سے اٹھا کے روٹی دے رہی ہے، اور اسی طرح کوئی بچہ ہے وہ پیزے کا ڈبے کو چاٹ رہا ہے کہ اس کو تھوڑا سا کھانا مل جائے. اس جبکہ یہ وہ کلاس ہے جو شاید ہم سے یا ہمارے سے جو اپر کلاس ہے ان سے تھوڑی زیادہ نماز پڑھ لیتے ہوں گے، تھوڑا بہتر ایمان رکھتے ہوں گے. اور اس کے کانٹریری ٹو دس اگر آپ دوسری کلاس کو دیکھیے تو آج ان قریب مریم نواز بھی یہاں سے فرار کی تیاری میں ہیں اور باقی سب بھی بھاگ چکے ہیں. چلے سر واپس آ بھی جائیں تو ہمیں فرق نہیں پڑتا، آنا چاہیے بھی نہیں. اینی ہاؤ اچھا بالکل ابائی بالکل صحیح. تو اب اس طبقے کو آپ اگر دیکھیے جو کہ پاکستان کی سب سے زیادہ رسپانسبل ہے اس حالت کے لیے، وہ سب سے زیادہ عیاشی میں ہے. میں اللہ تعالیٰ، ہمارا یہ سوال نہیں ہے کیونکہ وہ ذات جو ہے وہ ہم سب سے پہ قادر ہے اور وہ بہترین جانے والی، لیکن ہم اس غریب پہ عذاب کیوں ہے؟ میں عرض کرتا اب بس سن لیں. دیکھیں یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس کو ہم دنیاوی عذاب سمجھتے ہیں اللہ کے نزدیک وہ عذاب نہیں ہے. ایک آدمی نے 100 لوگوں کو قتل کیا، سیلاب میں وہ 4 ڈبکیاں پانی کی آئیں اور مر گیا، وہ عذاب اس کو مل گیا بدلہ. ایک آدمی نے کروڑوں لوگوں کی جائیداد لوٹ لی اور پھر اس کے بعد اچانک اس کا بیٹا جو ہے وہ تعاون میں مر گیا یا خود وہ زلزلے میں آ کر، کیا اس کا صلہ مل جائے؟ اللہ کہتا ہے کہ میں آپ کو یہاں پر جھنجھوڑنے کے لیے عذاب لے کے آتا ہوں، لعلہم ترجعون، تاکہ تم واپس لوٹ جاؤ اور ٹھیک ہو جاؤ. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ آپ میں سے کوئی شخص قیامت کا عذاب نہ دیکھے. وہ آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، وہ رحیم ہے، مہربان ہے. اس لیے وہ کہتا یہ ہے کہ اتقوا فتنۃ لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، ڈرو اس وبال سے کہ جس کا عذاب جو ہے، جس کی پاتاش جو ہے وہ صرف ان لوگوں پہ نہیں ہوگی جنہوں نے برپا کیا، بلکہ حل خاص و عام پہ ہوگی. کیوں؟ آپ سمجھتے یہ ہیں کہ یہ جو عذاب عام لوگوں پہ آتا ہے یہ بنیادی طور پہ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں فیصلے سارے ہونے ہیں قیامت کے دن، دنیا میں نہیں ہونے. اگر ایک آدمی اس عذاب میں نیک فوت ہوا ہے تو قیامت کے دن وہ اجر پائے گا، اور اگر وہ بد بچ گیا ہے تو قیامت کے دن وہ دوزخ میں جائے گا. اس کا فیصلہ، اس سے کوئی تعلق نہیں کہ اس کی موت کب کیسے ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ جو ہے کتنا ظالم ہے کہ بندے کو مار دیا، اس کو مار دیا. اللہ کے نزدیک یہ چیز بے معنی اس لیے ہے کہ میں یہاں اس کمرے میں بیٹھا ہوں، یہ ساتھ والا کمرہ بھی میرا ہے، میں یہ موبائل وہاں رکھ آؤں گا وہاں جا کے تو مجھے کوئی پریشانی ہوگی؟ اللہ کہتا ہے میری اپنی مخلوق ہے، اس کو اٹھا کے میں دوسری جگہ لے جاتا ہوں. میرے پاس وہ دنیا میں میرے مجھ سے دور نہیں ہے. جس تو ٹیمپرری میں نے بھیجا تھا میں اس کو وہاں، اس کے لیے کوئی پریشانی کا باعث نہیں ہے، نہ اس کے لیے رونے کا مقام ہے، نہ اس کے، ہمیں بالکل یقین نہیں ہے کہ ہم قیامت دن اپنے بیٹے سے مل لیں گے. ایک تو یہ تصور ذہن میں رکھیں کہ یہ. دوسرا اللہ تبارک تعالیٰ نے بار بار بتایا ہے کہ 3 بنیادی علامتیں ہیں عذاب کی کہ جو ہم کرتے ہیں. ایک تو فزیکل علامتیں ہیں 2 جو میں نے بار بار بتایا، اثروں کے اوپر سے بارش آ جائے، اور دوسرا ہے کہ زمین جو ہے اس کے نیچے سے. لیکن تیسرا عذاب جس کا ہم شکار ہیں اور جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی کہ اللہ میں تیرے چہرے کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ تمہیں اس عذاب کا شکار نہ کرنا کہ وَيَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَأْسَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، میں تمہیں گروہوں میں تقسیم کر کے ایک دوسرے کو لڑانے کا اور طاقت کا مزہ چکھاؤں. پہلے ہم شیعہ سنی میں لڑتے تھے، پھر ہم اس میں لڑنا شروع ہو گئے، کس میں؟ اپنا پنجابی پٹھان بلوچ میں بھی لڑنا شروع ہے. اب ہم اداروں میں لڑنا شروع ہو گئے ہیں. لڑیں کہ نہیں لڑے؟ یہ اس کے خلاف، یہ اس کے خلاف، یہ اس کے حق، اس کے حق. تو اصل میں بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس عذاب کا مسلسل دن بدن بڑھتے ہوئے شکار چلے جاتے ہیں. اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں. میں جہاں تک سمجھتا ہوں ہماری حالت جو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ معاملہ ہمارے پاس آ گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جب ہم کسی قوم پر پکا عذاب لانا چاہتے ہیں تو پھر ہم اس کے جو
عیش والے خوش عیش لوگ ہوتے ہیں، مالدار لوگ ہوتے ہیں، ان کے حکم دیتے ہیں کہ وہ ہماری نافرمانی کریں، ڈھیل دے دیتے ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے آنکھوں سے پردہ ہٹ ڈال دیا جاتا ہے. سمن بکمن عمی فہم لا یرجعون. وہ پھر کہتے ہیں کوئی نہیں، بچے چیختے ہیں تو چیخیں. اگر کسی کا 8 سال کا بچہ جو ہے یا 10 سال کا بچہ جو ہے وینٹیلیٹر پہ چلا گیا ہے تو اس کی چیخوں کی آوازیں نہیں سنائی دیتی ان کو. اگر 16 سال کے 18 سال کے بچے جو ہیں وہ اگر قید ہیں اور وہ جب مائیں ان سے ملنے جاتی ہیں تو وہ چیختے ہیں تو ان کی آوازیں سنائی دیتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ اللہ نے فیصلہ کرنا ہے نا عذاب کا. تو کہتے ہیں جب یہ پکا ہو جاتا ہے، جب وہ نافرمانی کی انتہا پہ پہنچے، پھر کہتے ہیں اللہ کا ولا مرد لہو، پھر میں ایسا عذاب لگاتا ہوں کہ پوری دنیا میں کوئی ان کا مددگار نہیں رہتا. تو اس دن بھی میں نے کہا تھا یہ 3-4 مہینے کی مہلت ہے، ایک ڈھیل ہے جو دی جا چکی ہے. اس ڈھیل میں لگ رہا ہے آپ کو؟ کبھی کسی نے سوچا تھا کہ اس طرح مذاق اڑایا جائے گا عدالتوں کا؟ کبھی کسی نے سوچا تھا اس طرح کیا جائے گا؟ لیکن ہے، ڈھیل ہے، چلتی رہے گی. اور سارے وہ ہر اور کمال کی بات ہے، اللہ کہتا ہے میں اس وقت ان کو پکڑتا ہوں جب ان کو بالکل یقین ہو جاتا ہے کہ اب میں کوئی نہیں پکڑ سکتا. قرآن ہے، اٹھائے ادھر. جب وہ سمجھ لیں گے کہ اب تو ہماری حکومت آنے والی ہے، اب تو ہم الیکشن پہ بھی قابو پا لیں گے، ہم تو نادرا کا اس کو بھی مینج کر لیں گے، ہم یہ بھی کر لیں گے، اب ہم اس پہ قابو، پھر اللہ کہتا ہے پھر میں اس کو پکڑتا ہوں. تو ہمارے اوپر اصل میں یہ ہے. اور اس کے عذاب کی بنیادی وجہ بار بار سنایا ہے کہ 75 سال سے ہم نے اس سرزمین میں جو اللہ کے نام پہ لی گئی تھی اس کو ہم نے بہت خوار تباہ کیا. دیکھیں، آپ کوئی انسٹیٹیوشن بناتے ہیں نا تو اس کے پہلے کیا لکھتے ہیں؟ آبجیکٹیوز آف دا انسٹیٹیوشن، کہ اس کے آبجیکٹیو کیا تھے. جب ایویلویشن کرتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں آپ، تو کہتے ہیں ایویلویشن ان ٹرمز آف دی آبجیکٹیوز، کہ اس بندے نے مقاصد کیا بنائے تھے، تو کیا وہ مقاصد حاصل کیے کہ نہیں. دنیا میں کسی ملک نے یہ مقاصد نہیں بنائے تھے جو ہم نے بنائے تھے، اور ہم نے ان میں سے ایک بھی اچیو نہیں کیا. تو پھر ہمارا فیلیئر کی لسٹ تو بن گئی بھی نا اوپر. تو یہ بات یاد رکھیے کہ یہ عذاب نہیں ہے، یہ بنیادی طور پر اللہ جھنجھوڑتا ہے تاکہ آپ کم از کم اور کچھ نہیں واپس آ جائیں. اور ایک لوگ اکثر کہتے ہیں اجتماعی استغفار کرو. اجتماعی استغفار کیا ہے؟ سڑک پہ جا کے اللہ کے سامنے استغفار کرنا، جا کے کھڑے ہو کے بتاؤ کہ میں نے چوری کی تھی، میں معافی مانگتا ہوں، میں اب چوری نہیں کروں گا. میں نے ڈاکہ ڈالا تھا، میں معافی مانگتا ہوں، میں نے ڈاکہ نہیں ڈالوں گا. میں قتل کیے تھے، میں معافی مانگتا ہوں، میں نے رشوت لی تھی، یہ جا کے اجتماعی استغفار ہوتا ہے. منہ کا استغفار اللہ نہیں مانتا. توبۃ النصوحہ، یہ اجتماعی استغفار ہے. اللہ اب ہمارے یہاں سمجھتے ہیں کہ نہیں. مولوی نے تقریر کی، طارق جمیل صاحب نے آنسوں سے روتے 10 لاکھ لوگوں نے کہا اللہ تعالیٰ میں معاف کر دے. واپس جا کے ہم نے سود بھی کیا، واپس جا کے ہم نے شراب کا کاروبار سے پیسے بھی ہم نے کمائے. وہ سیکٹری ایکسائز ہے، وہ جب شراب کے ٹیکسیشن وصول کرتا ہے تو اس میں تو میں اور آپ بھی تو کھاتے ہیں نا، پیتے ہیں اس میں سے. تو ختم بات. یہ کوئی نہیں اجتماعی استغفار. ہم تو وہ بھی نہیں کرنے کو تیار بھائی. کسی کو کہو جا کے بازار میں اللہ سے مجمع میں کھڑے ہو کے معافی مانگو، کہے گا نا، نان سائنٹیفک باتیں کرتا ہے. ختم. اچھی بات.